بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو ہے آپ نکالیں پیج 6۔ پہلا پیراگراف جو ہے بچے اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کا تجارتی مال لے کر ملک شام روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ غلام نوکر، میسرہ اس کا نام تھا۔ سفر کے دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور تجارت کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری سے آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ سفر میں اس نے نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق دیکھے، اس کی چال چلن دیکھے اور اس سے وہ بہت متاثر ہوا سچائی اور دیانتداری سے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن گیا۔ اس تجارتی سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کامیابی ہوئی اور بہت منافع حاصل ہوا۔ منافع، نفع، نمایاں، ظاہری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس سے قبل تجارت میں اتنا نفع کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ کو اتنا منافع کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور کاروباری صداقت کی بہت تعریف کی، یعنی اس کے غلام نے چونکہ اس کے ساتھ کا وقت گزارا تھا تو اس کے اچھے سلوک اور سچائی کی بہت تعریف کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور کہا کہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس زمانے کا کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ کردار اور اخلاق کے لحاظ سے اس زمانے میں کوئی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میسرہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوئی۔ اثر لیا اس نے یہ باتیں سن کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی، نکاح کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزرگ چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا۔ بزرگ بڑے، نام کیا تھا؟ ابو طالب۔ مشورہ کیا اس بارے میں، نکاح کے بارے میں۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت اور پاکیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، اس کی اخلاق، اس کی پاکیزگی، اس کی شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کی اجازت دی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس خوشی کے موقع پر حضرت خدیجہ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ بھی آپ کو سوالات میں آ سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے 25 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ 25 سال نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ انہوں نے شوہر کی خدمت اور محبت کا حق جس طرح ادا کیا، تاریخ میں ایسی مثال کم ملتی ہے۔ یعنی خدمت اور محبت کا حق اس نے پوری طرح ادا کیا، بلکہ اتنا ادا کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ شادی کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ یعنی قدموں میں ڈالنا محاورہ ہے تو یہ ہے کہ اس کے سامنے پیش کرنا، اپنی ساری دولت جو تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کی، اور اجازت بھی دی۔ یہ نہیں کہا کہ صرف آپ لے لیں، بلکہ اجازت بھی دی کہ نبی پاک علیہ السلام جس طرح چاہے اس کو خرچ کریں۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت غریب اور حاجت مندوں کی مدد پر صرف ہونے لگی، خرچ ہونے لگی۔ صرف ہونا، خرچ ہونا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت سے قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا دلاتے، یتیم اور مسافروں کی مدد کرتے۔ چھٹکارا دینا، نجات دلانا، خلاصی دینا۔
ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق اور ہم خیال تھی۔ رفیق دوست، ہم خیال ایک سوچ رکھنے والے، ہم خیال ایک سوچ رکھنے والے۔ انہیں وہی بات پسند تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرنے جاتے تو اکثر پانی اور ستو لے کر چلے جاتے۔ ستو بچے ہم پشتوں میں اس کو ستوان کہتے ہیں، یعنی منچدا نینے اوکو او آغا بیا میں دکو د جوارو نینے نو دے تسوی ستوان۔ اور رات بھی وہی قیام فرماتے تھے، قیام گزارنا، ٹھہرنا۔ حضرت خدیجہ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھتی، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیتی یا کھانے پینے کا سامان وہی بیچ دیتی۔ نبی پاک علیہ السلام کو یا گھر پہ بلواتی یا اس کا خوراک کا جو سامان تھا وہ وہیں پر بھجواتی۔ اسی زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنے لگے، سچے خواب، رشتوں نے خوبونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو بتاتے تو وہ فوراً یقین کر لیتی۔ نبی پاک علیہ السلام اس کے سامنے اگر وہ اس کا ذکر کرتے تو وہ فوراً اس پہ یقین کرتی۔ یہاں تک بس ہے بچے، اگلے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم باقی سبق پڑھیں گے۔